गाहे बगाहे समरा को सास ससुर और कोकब की खबरें पहुंचती रहती थी। जिस इलाके में उनको मुलाजमत और रिहाइश मैसर हुई थी, वहाँ पर ख़वातीन डॉक्टर्स कम कम ही थीं। दिनों में सारे इलाके में कोकब इम्तियाज़ का चर्चा हो गया। अपने मेके से किसी न किसी बीमार को इलाज मुआवजे के लिए वो भी उधर ही लेके जाती। ताबेदार मुलाजिम वो बड़ा सा सरकारी घर, जिसमें सर्वेंट क्वार्टर से लेके माली और गार्ड, यहाँ तक के ड्राइवर के लिए भी कमरे मौजूद थे। घर के पिछवाड़े में बड़ा सा बाग, जिसमें कीनू, अमरूद और आलूचे के दरख्त फलों से झुके ही रहते। थोड़ी सी मेहनत से कोकब ने माली बाबा से कह के टमाटर, पुदीना, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, कद्दू तक के बीज डलवा दिए। लॉन के एक तरफ रात की रानी और चमेली अपनी खुशबू से दूर दूर तक मशहूर करती। कभी एक दरख्त से गिलहरी कूदकर दूसरे पर जाती, कभी दूसरे से तीसरे पर। अलियो सुबह कोयल की कू कू तो ऐसा मधुर साज बुन जाती कि जवार सजदाए शुक्र से ही सर ना उठा पाता। सास ससुर ऐसे तंदुरुस्त हुए गोया बीमार ही ना थे। भले नौकरों की फौज ज़फ़र मौज हो, मगर उनसे काम लेना भी वक्त और हुनर मांगता है। अब ये जिम्मेदारी कोकब की सास ने अपने सर पर ले ली थी। वक्त पर जागना, वक्त पर उठना, घर की ताज़ा सब्जी, दिनों में वो चाको चौबंद हो गई। समरा की मौजूदगी में उन्होंने काम वाली मासी को काम बताए, ड्राइवर को इंटरकॉम पर बच्चियों को स्कूल से लाने का कहा। उन्हें यूं काम करता देख के समरा पलकें तक झपकना भूल गई। आंटी, आप तो तंदुरुस्त हो गई हैं। बेसाख्ता उसके मुंह से ये फिक्रा निकला। बिल्कुल हाँ बेटे, कोकब बहुत ख्याल रखती है, और बच्चियां तो बस मेरी जान हैं जैसे, उन्होंने ख्याली बलाए लेते हुए कहा। समरा चुप की चुप रह गई। नागवारी को छुपाने की कोशिश की, मगर अंदर तक कलस कर रह गई। अपना काम छोड़कर वापस आ गई, बगैर कोकब से मिले। उस रात देर तक वो करवटें बदलती रही थी। आंसू दामन के साथ साथ तकिए को भी भिगोते रहे। कुछ अंदर से जैसे टूटा था। दिल में कुछ कमीनी सी ख्वाहिश थी, बेटियां रे रे करके बाजा बजा रही होंगी। कोकब मुलाजमत की टेंशन से सर दोनों हाथों से थामे बैठी होगी। सास ने सियापा डाला होगा कि मुलाजिम काबू में नहीं आते, खाना वक्त पर नहीं मिलता। चलो अच्छा हुआ समरा तुम आ गई, मैं भी 2 दिन आराम से गुजार लूँगी, तुम्हारे साथ ही चली जाती हूँ। ऐसा तो कुछ भी ना हुआ। जो भी हो, उसने सोते हुए मियाँ पर नज़र डाली। मैंने हर सूरत में आंटी को अपने पास रखना है। ये कोई इंसाफ है? इधर 2 बच्चियाँ और दर्जन भर मुलाजिम, और मैं बेटों के पीछे भाग भाग के हलकान हो जाती हूँ। बेटियां तो फिर एक मर्तबा डांट डपट दो तो 2 घंटे आराम से कोने में बैठी रहती हैं। लड़के कोई टिक्के बैठने वाली चीज़ थोड़ा ही होते हैं। ये मारा, वो मारा, ये जा, वो जा। बस 2-4 दिन में आंटी को ले आऊँगी। दोनों औलादें बराबर का हक मांगती हैं। हाँ तो उसने जब ये इरादा बांधा तो उसके साथ ही पुरसुकून नींद की गोद में चली गई। अगले 2-4 दिन ज़रा मसरूफियत के रहे। वैसे भी इतनी जल्दी नहीं, अभी तो वहाँ से होके आई हूँ, क्या कहेंगी वो। जब जाने के लिए परतोल रही थी तो आंटी का फ़ोन आ गया। उनकी आवाज़ सुनते ही वो पुरजोश हो गई। आंटी, आप कैसी हैं? मैं आपको लेने आ रही हूँ। मुझे? मगर वो क्यों? कोकब की तबीयत आजकल कुछ ख़राब है, बहुत कमज़ोरी हो रही है, उल्टियाँ मतली, आधी भी नहीं रह गई वज़न में। उन्होंने फ़िक्रमंदी से कहा। तबीयत ख़राब है? ओह, वो बुझ सी गई। चलो अच्छा है, अल्लाह बहनों को भाई दे। उसने फ़ोन बंद कर दिया। बेटा या बेटी, इतना इंतज़ार तो कोकब को खुद भी ना होगा जितना समरा दिन गिन गिन के गुजार रही थी। कभी तो वो दिल से कोकब के लिए बेटे की दुआ करती, और कभी लाताल्लुक सी बन जाती। उसके हिसाब से अभी 3-3.5 माह बाकी थे जब रात गए आंटी का फ़ोन आया। समरा, दुआ करो, कोकब की ज़िंदगी ख़तरे में है। उनकी आवाज़ में नमी घुली हुई थी। इकलौती नंद सायरा फ़ौरन DHQ पहुंच चुकी थी। बच्चों को बहन के सुपुर्द करके समरा भी कोकब की तीमारदारी के लिए पहुंच गई। सास का चेहरा सुता हुआ था। कोकब ICU में थी। सतवांसी बच्ची पैदा हुई थी, वो भी इनक्यूबेटर में थी।
سب کچھ بھلا کے سمرا نے بھی دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے۔ 3 سے 3.5 گھنٹوں کے بعد کوکب کو باہر لایا گیا۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ صحیح معنوں میں وہ قبر کا منہ دیکھ کے آئی تھی۔ خون کی کمی تھی یا تیسری بچی کی پیدائش، سمرا کو کوکب کی آنکھیں غیر معمولی حد تک بے رونق لگیں۔ اجڑی، وحشت زدہ آنکھیں۔ اس کی حالت دیکھ کے سمرا کے دل پر گھونسا سا لگا۔ جو بھی ہے بچیوں کی ماں ہے، اللہ اسے صحت سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، اس نے دل سے دعا مانگی۔ دوسرے دن وہ واپس آ گئی۔ بیٹوں کا اسکول تبدیل کیا تھا، شروع والے کچھ مسائل تھے، وہ چاہنے کے باوجود رک نہ سکی۔ بہرحال آنا ہی تھا اسے، آج کیا اور 2 دن کے بعد کیا۔ بچے بھی ماں کے بغیر اداس ہو گئے تھے۔ اگلے دن صبح سویرے ہی پڑوس میں فوتگی ہو گئی۔ 2 ہفتے بعد بڑی مشکل سے وہ چھٹی کے دن بچوں کے ساتھ کوکب کے ہاں گئی۔ کوکب اور بچی دونوں گھر میں ہی تھیں۔ بچی بہت کمزور تھی، ہتھیلی پر رکھو تو ہتھیلی سائز میں بڑی لگے۔ ظاہر ہے 87 بچی 2-2.5 پاؤنڈ کی ہو سکتی ہے، اس نے اندازہ لگایا۔ کوکب بھی خاموش ہی رہی۔ کوکب ٹھیک تو ہو تم؟ سمرا نے پوچھا۔ ہاں، کمزوری بہت ہے۔ آنکھ کے ایک کونے سے جانے کیسے ایک آنسو بے قابو ہو کے نکلا اور اس کی درد بھری داستان کا گواہ بن گیا۔ کوکب حوصلہ رکھو، میری خالہ کے ہاں 5 بیٹیاں تھیں، اللہ بیٹا بھی دے گا، سمرا نے اپنے انداز سے دلجوئی کی۔ کیا؟ کوکب نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی۔ آپ سے کس نے کہا ہے کہ میں بیٹی ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں؟ اس کا لہجہ کچھ بلند ہوا۔ ماریا کی پیدائش میں کچھ کمپلیکیشنز ہو گئی تھی، ڈاکٹرز کو ساتھ ہی ہسٹریکٹمی یوٹرس نکل آنے کا آپریشن کرنا پڑا۔ میں خود ڈاکٹر ہوں نا، مجھے اس سرجری میں سائیڈ انفیکشن کا علم ہے، اس لیے میں پریشان رہتی ہوں۔ تیز تیز بولتے ہوئے کوکب کا سانس پھولنے لگا۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں بیٹی ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں؟ خدا را ایسے مت سوچئے، اللہ نے ماں کے قدموں تلے جنت کا وعدہ اولاد کی وجہ سے کیا ہے یا بیٹے کی وجہ سے؟ سوری، پتہ نہیں مجھے ایسے محسوس ہوا۔ کوئی بھی 3rd پرسن تیسری بیٹی کی پیدائش پر ایسے ہی سوچتا ہوگا۔ سمرا نے پھسپھسی سی تعویل پیش کی۔ آئندہ ایسے مت کہنا، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ کوکب نے آنکھیں بند کر لیں۔ سمرا بھی مٹھی میں دبے کچھ نوٹ بچی کے پاس رکھ کے پلٹ آئی۔ اس آدھ چھٹاک کی بچی کے سائز کے کپڑے تو ملنے سے رہے، یہ سوچ کے اس نے پیسے دینے کا ہی ارادہ بنایا۔ گھر واپس آتے ہوئے اسے لمحہ بھر کے لیے بھی شرمندگی نہ ہوئی کہ کوکب کو اس کے فکروں سے کتنی ذہنی اذیت ہوئی ہوگی۔ چلو جی، وہ اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں میں خوش، ہم اپنے بیٹوں میں خوش۔ اس نے مسکراتے ہوئے گھر میں قدم رکھا۔ زندگی کے اس مرحلے پر اسے اس چیز پر تو کامل یقین تھا کہ کامیاب زندگی کے لیے اعلیٰ ڈگریاں، اعلیٰ ادارے کارآمد ہو سکتے ہیں۔ اس نے بھی اپنی آئندہ زندگی میں سگڑ بیویوں کی طرح اپنے آپ کو گھر تک محدود کر لیا، اپنی پسند پر بچوں کی تعلیم کو فوقیت دی، اپنے کپڑے زیور کے شوق کو فی الحال گہری نیند سلایا اور تن من دھن سے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے کمر کس لی۔ یہ تو اسے بھی پتہ تھا کہ پولیو زدہ ٹانگ کے ساتھ کسی لڑکی کو قبول نہیں کیا جاتا۔ ہاں، اگر بینک بیلنس، بہت بڑی ڈگری، اس سے بھی بڑا عہدہ موجود ہو تو اندھے کانے سب رشتے قبول ہوتے ہیں۔ کوکب جو کچھ بھی تھی اور جو کچھ بھی ہے، محض تعلیم کے بلبوتے پر، ورنہ اس کے ابا کی کتابوں کی دکان تھی۔ چھوٹے سے 2 کمروں کے گھر میں ان 7 بہن بھائیوں نے شادی سے پہلے کی زندگی گزاری۔ 7 بہن بھائی کمرے میں فرش پر سوتے تھے تو 8ویں بندے کے گزرنے کی جگہ باقی نہیں بچتی تھی۔ سمرا کی دن رات کی کاوشیں بارآور ثابت ہوئیں۔ اس کے دونوں بیٹے ولید اور نبیل اس کی توقع سے کہیں اچھے ثابت ہوئے۔ ماں کے بنائے شیڈول پر وہ بغیر چوں چرا کے عمل کرتے رہے۔ فجر کی نماز کے وقت ہلکا پھلکا ناشتہ کروا کے وہ انہیں واک کے لیے بھیجتی، پھر اسکول، آدھے گھنٹے کے وقفے کے بعد قاری صاحب، پھر اکیڈمی۔ رات سونے سے قبل صرف 1 گھنٹہ دونوں بیٹوں کے پاس اپنی پسند کے مطابق مصروف رہنے کا ہوتا تھا۔ سمرا جس طرح جان ماری سے ہلکان ہو رہی تھی اور بچے اعلیٰ سے اعلیٰ گریڈ لے رہے تھے، شاید ہی کوئی امتحان ہو جس میں وہ بغیر شیلڈ یا میڈل کے واپس آئے ہوں۔ اس پر نواز کے دل سے اس کے متعلق رہی سہی رنجش بھی دھل گئی تھی۔
بچوں کی ہر چھوٹی بڑی کامیابی کی خبر وہ بڑے انداز سے بریک کرتی۔ کبھی گیٹ ٹوگیدر، کبھی کوئی خاص کیک، پیسٹری یا مٹھائی، سب اہل محلہ اور عزیز و اقارب میں بھجوانا۔ سوشل میڈیا کا دور آیا تو واٹس ایپ کے اسٹیٹس، فیس بک پر میڈل لینے کی تصویریں اپلوڈ ہونے لگیں۔ مبارکبادوں کے پیغام ملتے تو جھوم جھوم جاتی۔ کوکب کے ہاں پہلے ہی جانا کچھ کم ہو گیا تھا۔ 2-3 سال کے بعد اس کی ٹرانسفر 4-5 ضلع سے دور ہو گئی تھی تو وہ بھی دل سے خوش ہو گئی۔ ان کے متعلق اڑتی اڑتی سی خبر بس ساس سے ہی ملتی۔ اتنے بڑے عہدے پر تھی مگر سوشل میڈیا پر اس کا ذکر تک نہ تھا۔ 1-2 مرتبہ اس نے خود انہیں بتایا کہ نبیل نے ماشاءاللہ میٹرک میں تحصیل میں پہلی پوزیشن لی ہے۔ اسی رات کوکب، زوار، بچیاں سب آئے، تحفے تحائف سے لدے پھدے، خوش باش آئے اور خوش باش رخصت ہو گئے۔ وقت کچھ آگے سرکا۔ ساس سسر بھی 1 سال کے وقفے سے ابدی سفر پر روانہ ہوئے۔ سائرہ کینیڈا شفٹ ہو گئی اور کوکب سے رابطہ برائے نام رہ گیا۔ ولید کمپیوٹر میں ماسٹرز کے بعد اسکالرشپ پر امریکہ چلا گیا۔ وہاں جانے سے پہلے بطور خاص سمرہ اسے چچا چچی سے ملوانے کے لیے لے گئی۔ سارے سفر میں وہ اسے ہدایت دیتی رہی، بیٹا آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار لینا۔ خود چاروں کل پڑھ کے پھونک ماری۔ اوف امی، ایسے کیوں کر رہی ہیں؟ ولید چھڑ گیا۔ بے وقوف، کچھ لوگوں کی نظر بد بہت جلدی اثر کرتی ہے، سانپ کے زہر سے بھی جلد، سمرہ نے اسے سمجھایا۔ کوکب نے بہت اچھی طرح ان کی میزبانی کی، نانا کرتے ہوئے بھی اس کی جیب میں خاصا وزنی لفافہ ڈال دیا۔ سمرہ کے لیے بہترین برانڈ کا سوٹ۔ کوکب، تم تو ہم لوگوں کو بالکل ہی بھول گئی ہو، سمرہ نے پیار بھرے انداز میں خفگی کا اظہار کیا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ہی شاید وقت ملے گا، بہت ٹف زندگی ہے میری، کوکب نے سادگی سے جواب دیا۔ ولید اور سمرہ دونوں نے گھر کا جائزہ لیا۔ بہت اچھا گھر بنایا ہے آپ نے، ولید نے اعتراف کیا۔ تمہارے چچا نے ہمت کی، ورنہ خود گھر بنوانا آسان کام تھوڑا ہی ہے۔ اچھے بھلے بندے کا ایک مکان بناتے بناتے 1.5-2 انچ قد گھس کے چھوٹا ہو جاتا ہے۔ بڑی بچیاں نظر نہیں آ رہی؟ سمرہ نے پھر خالی گھر میں نظر دوڑائی۔ کالج کے بعد انہوں نے قرآن فہمی کی کلاسز لینا ہوتی ہیں، بس آنے والی ہوں گی۔ کوکب کے لہجے میں بیٹیوں کے ذکر پر مٹھاس گھلی ہوئی تھی۔ دونوں کو کوکب نے بہت گرم جوشی سے رخصت کیا۔ گھر والوں کے لیے کھانا بھی پیک کر کے ساتھ بھجوایا۔ رات سونے لیٹی تو خواہی ایک سوچ دل و دماغ پر قبضہ کر کے بیٹھ گئی۔ کہاں کی نیند اور کہاں کا آرام، ساری رات بس ایک ہی خیال آتا رہا۔ کوکب کہیں اتنا پیار اس لیے تو نہیں نچھاور کر رہی تھی کہ ولید جیسا قابل داماد مل جائے؟ اف، جتنا اس خیال کو کھرچتی، وہ اور طاقتور ہو کے چاروں اور حملہ آور ہوتا۔ جو جل اٹھتا تھا یہ پہلو تو وہ پہلو بدلتے تھے۔ اگلے ہفتے ولید کی فلائٹ تھی، وہ چلا گیا اور ساتھ میں ماں کا دل بھی لے گیا۔ ہر وقت یہی دل چاہتا کہ ہاتھ میں موبائل ہو، ولید سے بات ہوتی رہے یا اس کی تصویریں دیکھتی رہوں۔ 2-4 دن میں 2-3 مرتبہ تو کوکب کی بھی کال آئی۔ بھابھی سنائیے، ولید پہنچ گیا؟ خیریت سے ہے؟ ہاں اللہ کا شکر ہے، اس کی کلاس میں کئی پاکستانی لڑکے ہیں، اس لیے خاص مسئلہ نہیں ہوا، سمرہ نے جواب دیا۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد فون تو بند ہو گیا، مگر سمرہ کو اپنی سوچ میں طاقت محسوس ہوئی۔ کئی ماہ فون نہ کرنے والی، رابطہ نہ رکھنے والی کوکب امتیاز ہفتے میں 2 فون بلا وجہ تو نہیں کرتی۔ میاں سے یہ سوچ شیئر کی تو انہوں نے پہلے تو خوب لان تان کی، ایسے ہی تمہارا دماغ فضول سوچوں کا ٹھکانہ ہے، تمہیں سوچنے کے لیے اور بات نہیں ملتی؟ پھر کچھ دیر کے بعد لہجہ ہی بدل گیا۔ ویسے ایک لمحے کے لیے سوچو، انہوں نے ہمارا کبھی برا چاہا نہ ہم نے، ایسا ہو بھی جائے تو کیا مذائقہ ہے؟ ایویں ہی میرا بیٹا ہے، کس آرام سے آپ نے کہہ دیا، میں جہاں چاہوں گی وہیں سلسلہ چلے گا۔ فی الحال تو اسے تعلیم مکمل کرنے دیں، پی ایچ ڈی کے لیے 3-4 سال تو کہیں نہیں گئے۔ سمرہ کے سارے دن اب ایسے ہی گزر رہے تھے۔ ولید کے فون کا انتظار ہو رہا ہے یا فون سننے کے بعد گھنٹوں بیٹھی اس پر تبصرہ کرتی رہتی۔ ایسے ہی ایک چمکیلی صبح انہیں کوکب کا فون آیا۔ سلام دعا کے فوری بعد کہنے لگی، بھابھی کل آپ لوگ فارغ ہیں؟ ہاں، کیوں؟ سمرہ نے دانستہ کچھ مزید پوچھنے سے اپنے آپ کو روکا۔
अरीबा का रिश्ता आया था। मंगनी के बजाय हम लोग निकाह का ही फाइनल कर रहे हैं। बस घर के अफराद होंगे। लड़का सऊदीया में है, आजकल आया हुआ है। निकाह के बाद कागजात बनने में आसानी होती है ना? अरीबा का निकाह? बेयकीनी से पूछा। हाँ, क्यों भाभी? कोकब की आवाज़ में कुछ तहय्युर था। नहीं नहीं, मैं तो खुश हो रही हूँ और हैरान भी कि माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई। ज़रूर आऊँगी, क्यों नहीं। उसने दुआएं दे के फ़ोन कॉल काट दी। सर से मनोवज़न टल गया। मियाँ को बताया तो खूब क्लास हुई। खामोशी से सुनती रही। ये कोकब भी हमेशा से ऐसे ही सीन क्रिएट करती है। निकाह में वाकई सायरा, उसके बच्चे और कोकब की 2 भाभियाँ 2 बहनें शामिल थीं। समरा ने खूब फुर्सत से एक एक फ़र्द का बारीक बीनी से जायज़ा लिया। सादा से लोग थे। जेवर के 2 सेट, 6 चूड़ियाँ, हीरे की अंगूठी, कई तरह के कीमती सेट बता रहे थे कि सिर्फ पैसे वाले ही नहीं, दिल वाले भी हैं। अरीबा से छोटी बहनों को भी ब्रेसलेट दिए। कोकब को गोल्ड का नाजुक सा सेट। वो शर्मा शर्मा के इनकार कर रही थी। हम तो बेटी वाले हैं। तो क्या बेटी वाले कुछ नहीं ले सकते? अरे आपने इतनी प्यारी बच्ची हमें सौंप दी, हम ये मामूली सा तोहफ़ा भी नहीं दे सकते? कैसी बातें कर रही हैं आप? एक नफीस बावकार सी खातून ने कोकब को जवाब दिया। लड़का भी बहुत डिसेंट और संजीदा मिजाज का लग रहा था। शाम ढले अरीबा के ससुराली रुखसत हुए, एक एक फ़र्द का शुक्रिया अदा करते हुए बेहतरीन मेज़बानी पर। इतनी प्यारी बेटी देने पर तहे दिल से जैसे एहसानमंद थीं। दोस्तों, ये था कांता राबिया का नॉवेल माला माल का दूसरा हिस्सा। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।